اپنی گود میں سونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس شخص نے ایسے وقت میں اپنی آنکھ جھپکی جبکہ ہندوستان کے لیل و نہار پر فرنگی حکمرانوں کے جلوہ فریبیاں جنم لے رہی تھی۔ ہندوستان کے در و دیوار بھی غیر ملکی صدائے باز گشت سے کپ کپی محسوس کر رہے تھے، اور اس دھرتی کا بخت دربار فرنگی کی روبرو نظری جھکا کے کھڑا تھا۔ ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ مغلیہ سلطنت کے سورج کو غروب ہوئے 19 برس کا عرصہ تھا۔ دسمبر 1876 کی یک بستہ مہینہ 25 دسمبر پیر کے دن صبح کے وقت نور کے تڑکے میں ایک بڑا سرزمین کراچی پر جنم لیتا ہے۔ کون کہتا ہے کیا قادیہ بار کے رہنے والے چمڑے کے متوسط اور تاجر جناب پوجا خان کے دولت کے خدے پر جنم لینے والا یہ بچہ قائد اعظم محمد علی جناح بنے گا؟ اور کون کہتا ہے کہ یہ بچہ فرنگی کے حکمرانوں کی نگاہی کو خیرہ کر دے گا؟ کون جانتا تھا کہ یہ ہندوستان کے مسلمانوں کی پیشانی کا جوہر بنے گا، ہیرا بنے گا؟ ارے کون کہتا تھا کہ اس کے الفاظ کی بجلیاں فرنگی اور ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دے گی؟ کون جانتا تھا کہ یہ بچہ نعرہ تکبیر کو اس گرگن سے بلند کر دے گا جس میں فرنگی کمار خانوں میں سلامی جان ٹکرا جائیں گے؟ کون جانتا تھا کہ اس کی آنکھوں کا اشارہ انگریزوں کے نالین در بغلین کر دے گا؟ کون جانتا تھا کہ عصمت رفتہ کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے مسلمان اس کی ایک صدا پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دوڑتے چلے آئیں گے؟ قیادت کے طوفان نے فرنگی کی فرنگیت کو خس و خاشاک کی مانند باہر لے جا کر ڈنگ کی چوٹ پر یہ اعلان کر دیا، حق ہے ہمارا آزادی، حق ہے ہمارا آزادی، ہم لے کر رہیں گے آزادی، ہم لے کر رہیں گے آزادی، تو کیسے نہ دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی۔ میرے قائد کے عظیم سپاہیوں، مسلمانان ہند نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں 14 اگست 1947 میں آزادی حاصل کر لی، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک عظیم رہنما کی صفات، بلّہ کی ذہانت، غیر جذباتی انداز اور قائدانہ صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا تھا، اور آپ نے اسلامیہ ہند کو بھولا ہوا سبق یاد دلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا؟ حکومت تعین کرنے والا میں کون؟ حکومت کا تعین کرنے والا میں کون؟ طرز حکومت، مسلمان کی طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن پاک نے وضاحت سے بیان کر لیے۔ ملت اسلامیہ کے عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے 11 ستمبر 1148 کو دائی اجل کو لبیک کہا تو ہر آنکھ اشک بار تھی، اور جب
جب یہ بات شاعر کے کانوں پر پہنچی تو یوں تڑپ اٹھا، چراغ تھا جو نور کے جلوے میں، چراغ تھا جو نور کے جلوے میں، تا سحر گیا، تا سحر گیا، شہاب تھا جو ٹوٹ کر، شہاب تھا جو ٹوٹ کر، چہار سو بکھر گیا، چہار سو بکھر گیا۔ ایک وہی تو شخص تھا، ایک وہی تو شخص تھا، ورق ورق پہ نقش تھا، بچھڑ گیا، بچھڑ گیا، بچھڑ۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکر۔